اطاعت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، کبھی خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو یہ بولنا کہ خدا قبول کرے نہ کرے ہم نیک عمل کرتے رہیں گے، یہ تھوڑا سا بہتر بات نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، اور جو بھی ہم نیک عمل کریں خدا پر یقین کرے کہ خدا اسے قبول کرے گا، اور ہاں خدا کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے کہ بسا اوقات کہیں خدا کے گرفت میں نہ آ جائیں، اور خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ عمر بیسٹ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ایک اور میں حدیث مقدس بیان کرتا ہوں، پھر اگلا میں کامنٹ لیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ سب سے غریب اور تنگ دست انسان کون ہے؟ سب سے مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے دنیا کے حساب سے جواب دیا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس پونجی نہ ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد نہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے سب سے غریب انسان کون ہوگا؟ اب صحابہ کرام نے سکوت اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا المفلس من امتی، المفلس من امتی، میرے امت کا سب سے غریب آدمی، میرے امت کا سب سے غریب آدمی من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، کہ قیامت کے دن بہت سارا نماز بھی لے کر کے آئے گا، بہت سارا روزہ بھی لے کر کے آئے گا، بہت سارے حج بھی لے کر کے آئے گا، بہت سارے صدقات و زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا، یعنی اس نے نفلی عبادتیں بھی کی ہوں گی اور فرض عبادتیں بھی کی ہوں گی، اس کے نام اعمال میں عبادتوں کا انبار ہوگا، بہت ڈھیر ہوگا، نفلی عبادتوں کا اور فرض عبادتوں کا مجموعی طور پر اس کے اعمال میں بہت زیادہ عبادتیں ہوں گی، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، ضرب ھذا، کسی کو اس نے دنیا میں ناجائز طریقے پر تھپڑ مار دیا ہوگا، اکل مال ھذا، ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھا لیا ہوگا، جبرن کسی کا مال قبضہ کر لیا ہوگا، قذف ھذا، ناجائز طریقے پر بیچا اور بے محل کسی پہ تہمت لگا دیا ہوگا، کسی کو بدنام کر دیا ہوگا، فیقعد، اس آدمی کو بیٹھا دیا جائے گا، جس کے پاس بہت زیادہ زکوٰۃ بھی تھے، فرائض بھی تھے، نوافل بھی تھے، ہر طرح کی عبادتیں تھیں، اسے بیٹھا دیا جائے گا، اور بیٹھانے کے بعد ایک ایک مظلوم کو بلایا جائے گا، ایک ایک مظلوم آتے جائیں گے آتے جائیں گے، اور اس شخص کے ظلم کے بقدر اس کے نیکیوں میں سے لے کر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اتنے مظلوم ہوں گے، اتنے مظلوم ہوں گے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مظلوم باقی ہوں گے، جس نے اس کے ظلم کا شکار ہوا ہوگا، ابھی وہ باقی ہوں گے، اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُقْعَدُ فَيُقْتَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بیٹھا دیا جائے گا اور بدلہ کے طور پر اس کی نیکیاں دی جائیں گی مظلوموں کو، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ جس پر اس نے ظلم کیا تھا، مظلوموں کے گناہ اس آدمی کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، اب اس کے نام اعمال کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اور صرف گناہ ہی گناہ ہے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور آخر بات یہ ہوگی، اور آخر کار اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم نیک اعمال کریں بھی اور نیک اعمال کی حفاظت بھی کریں۔ اگر صرف نیک اعمال کرتے ہیں اور نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں قیامت کے دن پھر افسوس کے ہاتھ ملنے پڑیں گے، جس سے کوئی فائدہ